السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم 14ویں پارے کے کوئز کے آنسرز کریں گے آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کویسچن دیکھیے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے لیا گیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مغلوب تھے، یہ سورہ مبارکہ الحجر مکی ہے، مسلمان ہر طرح سے کمزور اور مغلوب تھے، تو اللہ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ جب یہ لوگ کافر خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لیکن یعنی کب کس وقت وہ تمنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے۔ اور پھر موت کے بعد سختیاں، اور جب آگ میں داخل ہوں گے تب کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش تو دیکھے کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل نار آگ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہوں گے، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے، یعنی وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلم نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو کفار نے کہا کہ تمہارے اسلام نے پھر کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ اور جب جو کچھ انہوں نے کہا اللہ نے سنا تو اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو، مسلمانوں کو آگ سے نکال دے گا۔ جب جہنمی یہ دیکھیں گے کہ ان کو اپنے گناہوں کے پاداش کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہوا اور وہ دوزخ سے نکال لیے گئے، تب ان کے اندر یہ حسرت اور زیادہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو کاش ہم بھی اس جہنم سے نکال لیے جاتے، کیونکہ جہنم میں کافروں کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ کھا لیں، فائدہ اٹھا لیں، اور ان کو جھوٹی امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں، یعنی ان کو دنیا کے متعلق لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں یہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک لکڑی گاڑی، پھر اس کے پہلو میں ایک گاڑی، پھر تیسری سے دور گاڑی، فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان ہے، یعنی ایک لکڑی، یہ اس کی موت ہے، دوسری لکڑی، اور وہ اس کی آرزو ہے، وہ آرزو حصول کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کی حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے راستے میں اجل رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اول کی درستگی زہد اور یقین کے ساتھ ہے، اور آخری حصے میں بخل اور امید کے ساتھ وہ ہلاک ہوگا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے جو نبی کے جو صحابہ کرام تھے ان کی درستگی کس چیز سے ہوئی؟ زہد و تقوی اور یقین، ان کی زندگی میں یقین تھا۔ اور اس امت کے آخری لوگ کس چیز سے ہلاک ہوں گے؟ بخل سے اور امید سے ہلاک ہوں گے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا، اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت تھا۔ کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے رہتی ہے۔ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، تو بے وقوف ہے۔ یہ رسول کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جن کو خود انہوں نے یہ ٹائٹل دے رکھا تھا کہ یہ صادق و امین ہے اور یہ بہت معاملہ فہم ہے۔ جب ان کے پر وہ نصیحت لے کر آئے تو کہنے لگے تو دیوانہ ہے، تو بے وقوف ہے۔ اور یہ کفر اور استہزاء کی بدترین صورت تھی، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ ایک صحیح مسلم میں زماد ازدی کا قصہ مذکور ہے کہ وہ ازد قبیلے کا ایک فرد تھا۔ مکہ آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پر ایک مجنون شخص ہے، اور اس نے آ کر آپ کو آؤٹ آف سمپتھی، ہمدردی میں آ کر آپ کو دعوت، آپ کو پیشکش کی کہ آئے میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے مسنون خطبہ پڑھا اور
اس نے کہا پھر پڑھیں، آپ نے پھر پڑھا، اس نے کہا پھر پڑھیں، آپ نے پھر پڑھا، اور یہ خطبہ سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، ان پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، اور ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے گئے ہوتے۔ ہم نے ہی نصیحت نازل کی ہے اور ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون سی نصیحت؟ یعنی یہ قرآن۔ اس قرآن کو عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے آگے پیچھے کہیں سے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں آیات مبینات ہیں، یہ ہے وہ کتاب الذکر جو کہ اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر نازل کیا۔ اور قرآن اپنے معنی اور الفاظ کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اس کی تاثیر جیسی کوئی تاثیر نہیں۔ جن و انس، تمام فرشتے اور کائنات کی ایک ایک مخلوق مل کر بھی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، اور تو اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ حیرت انگیز طور پر یوں پورا ہو رہا ہے کہ دنیا میں کروڑوں حفاظ قرآن ہیں جو کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ مسلمانوں کی حفاظت میں اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے چلیں جی، تو ہم نے آگے اس میں سارے پھر رسولوں کے چھوٹے چھوٹے سے قصے ہیں، اور پھر ان کی سورۃ الحجر کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کی گئی، اور کیوں نہیں ہمیں، یعنی کہ وہ سارے اعتراضات نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بھی بتایا اس میں کہ آسمان میں بڑے بڑے سے برج ہیں، اور پھر وہ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بھی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا کہ زمین خوبصورت ہے، اس میں ہر طرح کے سامان معیشت ہے، زمین میں ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی ضرورت پڑتی ہے انسانوں کی تو ان کے اندازے کے مطابق نکالتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ بے مقصد چیزیں باہر نکل آئیں۔ زمین میں چیزیں محفوظ حالت میں پڑی ہوئی ہیں، جیسا انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو معدنیات کے ذخائر دریافت ہو گئے، اس طرح سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کیا ہواؤں کا کہ جو لواقع ہوتی ہیں، لواقع کا مطلب ہوتا ہے باراور۔ تو یہ لفظ بھی بڑا جامع ہے۔ ایک تو اس کو آپ اگر اس کے لٹرل میننگ میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور اگر اس کے میٹافوریکل میننگ میں لیتی ہیں تو لواقع کا لفظی مطلب ہوتا ہے حاملہ کرنا اور حاملہ ہونا، دونوں کے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو فروٹس کی آپ کو پتہ ہے جتنی بھی فارمز ہیں وہ نر اور مادہ یہ پودے ہوتے ہیں، تو فروٹس بھی بالکل ایک ہیومن پروسیس کے ذریعے یا جیسا بھی کوئی دوسرا ایک نر اور مادہ کے ملاپ سے بنتے ہیں، لیکن وہ دور ہونے کے وجہ سے ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے یہ کام انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ لواقع کا لفظی مطلب یہ بھی ہے کہ پانی پلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہواؤں کے ذریعے نر اور مادہ اور نر پھول اور نر مادہ آپس میں جو میٹنگ کرتے ہیں، ان کے بعد پھر ہم اوپر سے ان کو پانی سے اس کو سیراب کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ نر اور مادہ مل جاتے ہیں اور زمین پر رونق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے ہم نے کافی ڈیٹیل میں پھر دوبارہ سے آدم اور ابلیس کا قصہ آتا ہے آیت نمبر 26 سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار، سیاہ گارا اور کیچڑ تھی۔ تو یعنی پہلے مٹی تھی، وہ تین تھی، پھر تراب ہوئی، تو جو پھر اس کو جب بھگو کر رکھا گیا اس کا خمیر بنا، اس میں اسمیل پیدا ہوئی، وہ کیچڑ بن گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق کی نطفے سے بھی پہلے اس کی تخلیق کس مرحلے سے ہو کر گزری ہے، اور جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ تو جنون وغیرہ یعنی کہ وہ چیز جو آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے، تو جن وہ ہوتے ہیں جہاں سے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جن موجود ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں ایک اور بھی آیت ہے کہ وہ تمہیں اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ نار السموم، سموم سخت گرم ہوائیں لوگوں کو کہتے ہیں، اور
سم من السمی، یہ ایک اس لیے بھی ہے کہ وہ جسم کے مسامات کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور من المسامی یعنی خالص دھواں، آگ جو دھوئیں کی خالی اور اپنی تیزی کی وجہ سے لو کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے، تیز، بڑی تیز، تو ان میں تیزی بڑی ہوتی ہے جنات میں، اور سرکشی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا جس کی خاصیت ٹھنڈی ہے، شیطانوں کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ، بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل بتائی۔ اب آپ نے وہ سارا واقعہ ریوائز کیجئے جو ہم نے 9ویں پارے میں بھی پڑھا تھا اور ہم نے فرسٹ پارے میں بھی پڑھا تھا۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے بتایا، فرشتوں نے اعتراضات کیے، اللہ نے ساری ناچیزوں کے نام سکھا دیے۔ 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح آدم اور ابلیس، حوا کو ابلیس نے وہاں سے بہلا پھسلا کر وہاں سے نکلوایا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ڈائیلاگ بتائے گا کہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا تھا، یعنی کہ بدتمیزی کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ جب اس کے اعضاء کو درست کر کے اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اللہ تعالیٰ تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بات کو اب کریکٹر آ گیا ہے ابلیس کا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھنا ہے کہ ابلیس تم نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو یہاں پر ابلیس کے جوابات سنیں گے ہم۔ پہلے ہم نے صرف سچویشنز کو دیکھا ہے، آج ہم ابلیس کا کریکٹر دیکھیں گے۔ ابلیس نے کہا، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 33، اس نے کہا میں کبھی بھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے۔ اب جو سیم وہی ورڈ اللہ نے یوز کیے ہیں جو آدم کی تخلیق کا پروسیس تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی اویئر تھا، وہ جانتا تھا کہ آدم کو کس کس پروسیس سے گزار کر نکالا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یعنی کہ وہ جاسوسی کر رہا تھا آدم کی تمام پروسیسز کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم یہاں سے میرے دربار سے اب تم بالکل ریجیکٹ ہو گئے ہو۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کیونکہ جب اس نے اللہ کے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اور تم پر قیامت کے دن تک میری رحمت سے دوری ہے۔ اللعنتی، ایک تو عام لعنت ہے، ایک خاص لعنت صرف تم پر ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ کہا تجھے مہلت دی گئی ایک ایسے دن کے لیے جو وقت مقرر ہے۔ اب دیکھیے آگے سے اس نے کیا کہا۔ 39 آیت کریمہ ہے الحجر کی، اور اس نے بجائے اس کے کہ اپنے گناہ کی توبہ کرے، معافی مانگے، اس نے آگے سے اللہ کو چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں اب اس کا طریقہ کار زمین کی ہر چیز کو ان کے لیے مزین کر کے ان سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، ان کو مزین کر کے اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ یہ بالکل وہ سچویشن ہے جو کہ ایک اغوا کار کسی کو اغوا کرنے کے لیے یوز کرتا ہے، غلط کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے اور ٹافیاں دیتا ہے۔ اغوا کار بھی بچوں کو ایسے اغوا کرتے ہیں نا، ان کو ٹافی دیتے ہیں کہ چلو یہ کینڈی لے لو، یہ چاکلیٹ لے لو۔ بچے کو چاکلیٹ لبھاتی ہے، بچہ وہ چاکلیٹ پکڑتا ہے تو وہ اغوا کار اس کو انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے، پھر اس کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس نے کہا میں ان کو زمین میں گمراہ مزین کر کے خواہشات نفس کو، نافرمانی کو، اور پھر اس کے بعد ہر ممنوع چیز کو ان کے سامنے ایسے مزین کر کے پیش کروں گا، وہ اس کو دیکھے گا اور میں اس کو جپٹ کر لے جاؤں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ کون نہیں اس شیطان کے ساتھ جائے گا؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو تھام رکھا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ پھر اس کو ایسا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں پڑ گیا کہ وہ اس کو کبھی نہیں گرنے دیتا۔ لائف جیکٹ اس کو مل گئی، اس کو مضبوط سہارا مل گیا۔ کس کو؟ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ بھائی تیرے خالص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلنے والا، جن کو کہ حقیقت حال معلوم ہے، وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور جب وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے پھر وہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ راستہ سیدھا
سیدھا مشتق آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان وہ تیرے نہیں ہو سکتے، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، مگر وہ جو بہکے ہوئے تیری پیروی کریں گے تو ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں ان کے حصے مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے 7 درکات ہیں اور ہر درک میں، ہر درجے میں مختلف گناہ کے لوگ رہتے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ ادخلوها بسلام آمنین، اس میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کے تمام لوگوں کے دل ایک آدمی جیسے ہوں گے، جن میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی بغض ہوگا۔ مومن آگ سے بچ کر آئیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر دنیا میں ان کو ایک دوسرے کے مظالم کا قصاص دلوایا جائے گا۔ جب ان کی پوری تراش خراش کر دی جائے گی، خوب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ وہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی ندا دے گا، بے شک تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ طے ہو چکا کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی اور تکلیف نہیں اٹھاؤ گے، اور انہیں آواز دی جائے گی یہی ہے وہ جنت جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جہنم اور جنت کے درمیان رکھ کر اعلان کر کے اس کو ایک منادی ندا کرے گا، اے جنت والو۔ وہ نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ موت ہے، اور پھر جب دوزخ والوں کو آواز دیں گے تو وہ نظر اٹھائیں گے تو وہ موت ہے، تو اس کو ان دونوں کے درمیان مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے ذبح کرنے کے بعد جنت والے اپنی خوشی میں اور ہو جائیں گے اور دوزخ والے اپنے غم میں اور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چلیے جی، تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 9 ہے اور 47 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بے حد بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ ہاں جی، اب ہمیں پتہ ہے کہ مکی سورہ مبارکہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے صحابہ کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس لیے کچھ پرانی قوموں کے قصے اللہ نے بتا دیے۔ آپ صرف اکیلے نہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو پہنچانے کے نتیجے کے طور پر ظلم و ستم یا طعن و تشنی یا باتیں سننی پڑی ہوں، بہت سے پہلے انبیاء بھی گزرے۔ چلے آج ہم ان کے واقعات پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم کے مہمان جب ان کے پاس وہ آئے، انہوں نے سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں بیٹے کی۔ اب ان کو بڑھاپے میں بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے علاوہ اور کوئی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ بڑھاپا بہت آ گیا ہے، بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو مجھے اس بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے گئے لوط کی قوم کے پاس، اور لوط کے گھر والوں کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہم سب بستی کو ہلاک کریں گے سوائے لوط کے گھر والوں کے، اور اس کی بیوی بھی لوط کی ہلاک ہونے والی بستی کے لوگوں میں شامل ہوگی۔ جب حضرت لوط کی قوم کے پاس وہ گئے تو اس کی قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے چلے آئے اور آ کر کہا کہ بھئی یہ جو آئے ہیں نا نئے لڑکے، یہ بڑے ہمیں حسین لگ رہے ہیں، تو دے دو ہمیں، ان کے ساتھ ہم اپنی شہوت پوری کریں۔ لیکن ان کی اس ڈھٹائی کے ساتھ برائی
کو اللہ نے سخت ناپسند کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جاؤ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتوں نے جا کر حضرت لوط سے کہا اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور ہم نے ان پر یہ بات وحی کر دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور اہل شہر بہت خوش ہو رہے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے تو مجھے ذلیل نہ کرو۔ دیکھو یہ بدفعلی کی ان کی کوشش اور ان کی ڈٹائی دیکھیے کہ نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی شرم ہے، نہ ہی کوئی امبیرسمنٹ ہے، نہ ہی کوئی حیا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ اور جواب انہوں نے یہ نہیں دیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم کیوں خاموش نہیں رہتے، ہمیں ہمارا کام کرنے کیوں نہیں دیتے، تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے معاملے میں ٹانگ مت اڑانا۔ حضرت شعیب لوط نے پھر کہا دیکھو یہ نہ کرو، میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرو، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا تیری جان کی قسم۔ اس وقت وہ اپنی مدہوشی میں مست تھے، بھٹکتے پھرتے تھے۔ پھر صبح کی روشنی ہوتے ہی ایک زور کی چیخ نے ان کو آ لیا۔ تو چیخ کیا ہے؟ ایک اونچی آواز جو کہ انسان کے اعصاب پر حملہ آور ہوتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مسلوب کر لیتی ہے، اس سے وہ خاص چھین لی وہ ساری صلاحیت، اور اس کے بلند کو ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ یعنی چیخ آئی، زلزلہ، اس کے ساتھ وہ بستیاں الٹ دی گئیں، پٹخ دی گئیں، اور پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی جو کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے۔ تو یاد رکھو کہ گہری نظر رکھنے والوں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ کو کیا نہیں پسند۔ اللہ کو برائی کے ساتھ ڈٹائی اور اس میں اکڑنا اور سرکشی اور تکبر اللہ کو نہیں پسند۔ جو انسان یہ کرتا ہے پھر اس پر اللہ کی پکڑ آ کر رہتی ہے۔ اور بے شک وہ بستی یقیناً ایک دائمی راستے پر آباد ہے، یعنی وہ قافلے جو حجاز سے شام یا عراق کی طرف جاتے ہیں، یہ بستی ان کے راستے میں پڑتی ہے، لیکن لوگ اس کو آثار قدیمہ دیکھ کر گزر جاتے ہیں، اس کو عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ نے فرمایا یہ راستے میں موجود ہے، اس کو دیکھ کے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے۔ اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے تھے، اور اللہ نے ان کو منع کرنے کے لیے اس بری عادت سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا ایکا والے ظالم تھے، اور ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور وہ کھلے راستے پر بھی موجود ہیں، یعنی یہ بھی مسافر۔ قوم لوط اور اصحاب الایکا کی بستیاں ایک ہی راستے میں قریب واقع تھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ قریب ہیں، ان سے عبرت لو۔ اور اصحاب الحجر کو بھی نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تو وہ اعراض کرنے والے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پہاڑوں سے گھر تراش کر بڑھاتے تھے، اس حال میں کہ وہ بے خوف تھے، بے خوف و خطر زندگی گزار رہے تھے۔ قوم عاد جو ارم کہلاتے تھے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان جیسے دراز قد اور ان جیسے لوگ اللہ نے اس دنیا میں دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے۔ وہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، تو صبح ہوتے ہی ان کو چیخ نے پکڑ لیا، ان کے کسی کام نہ آیا وہ سب چیزیں جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بے شک قیامت تو آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، تو خوبصورت درگزر سے کام لیجئے۔ بے شک تیرا رب بہترین خلاق ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن عظیم دیا ہے۔ کون سی آیات؟ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، الفاتحۃ الکتاب، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے گفٹ دی ہیں، اور آپ کو قرآن دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن ہے، اور آپ کی
جو شریعت آپ کی کتاب میں جو سورۃ الفاتحہ ہے اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی پورے قرآن میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں مل گیا ہے نبی، اس کے ملنے کے بعد اب کافروں کے پاس دنیا ہے، بہت دنیا ہے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا اور نہ ہی ان کے بارے میں دل میں کوئی حسرت پیدا کرنی ہے کہ یہ کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا ہے اور نہ ہی دل میں حسرت پیدا کرنی ہے، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے، اپنا بازو تواضع کے ساتھ مومنوں کے لیے جھکا دے، اور کہتا رہ کہ بے شک میں ہوں ڈر سنانے والا، واضح ڈر سنانے والا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر اتارا جو کہ تقسیم کرنے والے تھے، جنہوں نے قرآن کا کچھ حصہ مان لیا اور کچھ حصے کو انکار کر دیا، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی اپنے دین کو ہی کچھ حصہ مان لیا اور کچھ حصہ چھپا لیا۔ اور پوچھ تیرے رب سے، فوربک، تیرے رب کی قسم، ہم ان سب سے سوال کر رہیں گے، ان سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ وہ کیا کام کیا کرتے تھے۔ بس تو تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا صاف اعلان کر دے اور مشرکوں سے منہ پھیر لے، اور اپنے رب کی تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ فسبح بحمد ربک، تو یہ ہے جو قرآن نصیحت کر رہا ہے سورۃ الحجر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس، ہمیں پتہ ہے اے نبی جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت، کہ جب آپ کو ایسے لوگوں کی باتیں تکلیف دیں جو کہ آپ کو غلط بیانی کرتے ہیں، تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کو اپنے آپ کو اس کنڈیشن پر جمائے رکھنے کے لیے پھر آپ کو تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ جی، ہماری اگلی سورہ مبارکہ شروع ہو جاتی ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل اللہ فرماتا ہے اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے آنے میں جلدی نہ مچاؤ، یہ نہ مطالبہ کرو کب آئے گا کب آئے گا، وہ جلد آنے والا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جو اپنے لیے جلدی جلدی بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب جلدی مانگتے ہیں، اللہ نے ان کو کہا حوصلہ رکھو، صبر کرو، عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ فرشتوں کو ذن وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ میرے سے ڈرو اور حوصلہ رکھو، تمہیں اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، وہ بلند و بالا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی انتخاب ہے، اس میں انسانوں کا اپنا کوئی انتخاب نہیں۔ اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا خالق اور ان تمام چیزوں سے بہت بلند، تعالی، جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بڑی بلند ہے۔ اللہ یہاں پہ اپنی توحید کے بڑے پیارے دلائل پیش کرے گا۔ اللہ نے انسان کا، اللہ کی صفت تخلیق دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ میں سیر کرواؤں تمہیں۔ اللہ کون ہے؟ جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان جانوروں کے جسم سے اون بھی لیتے ہو اور نفع بھی لیتے ہو اور ان میں سے گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان کو جب تمہارے جانور صبح اور شام چرنے کے لیے جاتے ہیں تو تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، پھر وہ جانور تمہارے بار بردار بھی ہیں، ان پر تم اپنا سامان لاتے ہو جن جگہوں پر تم اپنی نفس کی مشقت کے علاوہ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ یہ سب اللہ رحمان کی تم پر مہربانی ہے، جو تم پر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان جانوروں کو جو طاقت میں تم سے کہیں زیادہ ہیں تمہارے قابو میں کر دیا،
دیا، اور پھر گھوڑے اور خچر اور گدھے جن پر سوار ہو کر تم جہاں جہاں جانا چاہتے ہو جاتے ہو، اور پھر وہ تمہارے لیے تمہاری لائف سٹاک بن جاتے ہیں، تمہاری زینت بن جاتے ہیں، اور پھر مختلف نسلوں کے ملاپ سے کبھی سمندروں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی انسان کی تجربہ گاہوں میں اللہ تعالیٰ نے اور کئی طرح کی سواریاں پیدا کر دیں، وہ مشینیں پیدا کر دیں جو کہ اس وقت جو نزول قرآن کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو سب تمہارے لیے تھے ہی تھے، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو اس وقت تمہارے پاس نہیں، لیکن بہت سی اور چیزیں ہیں جو تم پیدا کرو گے، اور پھر اللہ ہی سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، اور ان میں کچھ ٹیڑھے میڑے راستے بھی ہیں، یعنی سیدھے راستے سے نیچے ڈنڈیوں میں اتر جاتے ہو، اللہ کے راستے کو چھوڑ جاتے ہو۔ ان ٹیڑھے راستوں کا انجام کیا ہے؟ ان ٹیڑھے راستوں کا انجام صرف اور صرف آگ ہے۔ اس لیے ہدایت پر چلتے رہو، کبھی بھی کسی کی بات نہ مانو، اور سیدھا راستے پر چلتے رہو۔ اس لیے اس بات کو بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اللہ نے سمجھایا کہ جب ایک کوئی انسان کو کسی نے اغوا کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو دھوکے سے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ شروع میں راستہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اینڈ اس کا بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے سیدھے راستے پر چلتے رہو، اور خط مستقیم اور ناک کے سیدھ میں سیدھے چلتے رہو، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان سے پانی، پھر اس سے تم پیتے ہو، اسی سے اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، پھر اس پانی سے اللہ نے تمہارے لیے ہر طرح کی کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اس میں بھی نشانی ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج کی تپش، لیکن پھل رنگوں کا امتزاج دیکھیے۔ گندم اور جو زمین میں سیدھے ہیں، اور دانے کھیتی میں ہیں، گٹھلی سے زیتون، قلم سے انگور، کھیتیاں، پھر ان میں ہر طرح کے وائٹامنز، منرلز، پھر ان کے ساتھ مختلف میڈیسن، پھر لکڑیاں، پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کے سب سامان اللہ نے ان درختوں اور پودوں میں رکھ دیے۔ انسان کی زندگی کی ہر ضرورت ان پودوں کے سے پوری کر دی۔ کون ہے جو دانے میں تم نے تو زمین میں صرف دانہ گٹھلی پھینکی تھی، اس میں سے کئی بیج تو اللہ نے اگائے۔ ان دانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگایا، ان کو پھلوں میں اللہ نے تبدیل کیا۔ کس کے پاس ہے اتنی طاقت اللہ کے علاوہ کہ وہ تخلیق کر سکے؟ اللہ ہے۔ اس لیے غور و فکر کرو کائنات کے وسیع پھیلے ہوئے سلسلے پر، اور تمہاری عقلیں تمہیں اس بات کے بارے میں مکمل طور پر سمجھائیں گی۔ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، رنگوں خوبصورتیوں کو پیدا کرنے والا، پھلوں میں خوبصورت ذائقے بھرنے والا، اور ان میں مختلف قسم کے منرلز اور مختلف قسم کی وائٹامنز اور لمحیات اور نشاستہ، یہ سب داخل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام میں لگا دیا، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے سب اللہ کے حکم سے تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی دیکھو، اور جو تم چیزیں زمین میں دیکھتے ہو ان میں کلرز کی ویریشنز دیکھو، ان میں مختلف خوبصورت رنگوں کو دیکھو، اور اس میں بھی اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے لیے اس میں بھی نشانیاں ہوں گی۔ زمین میں انسان کو پیدا کیا اور اس کو پھیلا دیا، جو کچھ بھی ہے، انسان، حیوان، نباتات، معدنیات، گیسیں، بجلی، بھاپ، رنگ، قسمیں، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رنگا رنگ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے چلیے تو اللہ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت 14 میں، وہ اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ اب سمندر جیسی عظیم الشان مخلوق، پانی کو دیکھیں، اس میں طاقت دیکھیں، اس کے آگے انسان ہے ہی کیا؟ وہ ایک منٹ میں انسان کو تباہ و برباد کر دے، لیکن اللہ ہے جس نے سمندر کے پانی کو بھی تمہارے قابو میں کر دیا، جس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، زینت کی چیزیں نکالتے ہو، اور کشتیوں کو کبھی دیکھا ہے کیسے
سے وہ پانیوں کو چیرتی ہوئی نکلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی ان نعمتوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ سمندر میں جانے والے لوگوں کو اللہ کی ذات کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس عظیم الشان سمندر کو ہمارے قابو میں کرنے والا کوئی ہے، ورنہ یہ پانی طاقت والا ہے، یہ ہمیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ تو پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نیچے زمین میں پیوست ہیں، کیونکہ وہ زمین کے لنگر ہیں، وہ زمین کے کیل ہیں، زمین کی میخیں ہیں۔ اللہ نے زمین کے اندر کیل ٹھوک دیے تاکہ یہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نہریں اور راستے، کشادہ راستے بنا دیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور بہت سی علامات بنا دی زمین کے راستوں کو پہچاننے کے لیے، اور ستاروں سے تو لوگ ہدایت بھی اور راستہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ریت کے ٹیلے، سرسبز پہاڑ، باغات، شہر، آبادیاں اور دریاؤں کے موڑ سب لوگ بتائے، ایسی ایسی علامتیں دنیا میں رکھیں کہ لوگ ان علامتوں کو دیکھ کر صحیح راستے پر رواں دواں رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کون ہے وہ جو پیدا کرتا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، جو خود پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یا جس کو تم پیدا کرتے ہو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو تخلیق کرتا ہے، اللہ خالق ہے۔ دیکھیں اللہ نے اپنی کتنی صفتوں کا ذکر کیا۔ اللہ خالق ہے، جو خالق ہے اس کی عبادت ہوگی، اور جو خالق نہیں ہے تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو اسے گن نہ پاؤ گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن ہی نہ پاؤ گے، اس لیے اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرو۔ اتنا ہمارا رب دیالو ہے، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں، وہ لوگ جن کو لوگ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں، وہ کوئی شے تخلیق نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان کو اپنے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ اس لیے ان مردوں کے سامنے اپنی حاجات رکھنے سے پرہیز کرو، اور تمہارا معبود واحد ہے۔ بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہو کر تکبر میں جا پڑے ہیں۔ تو دل اللہ سے دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ ان کے دلوں میں، دل انکاری ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں تکبر آتا ہے۔ اس لیے دل کی صفائی کی کوشش کرتے ہی رہیے، اور بے شک وہ جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کو وہ قصے اور کہانیوں کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اپنے پورے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے پھریں، لیکن صرف یہ ان کے لیے انف نہیں ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو وہ بغیر ہدایت کے، بغیر علم کے گمراہ کر چکے۔ بے شک سن لو یہ برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے، اس کے لیے ان لوگوں کے اجر جتنا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی دعوت دے، اور اس پر ان لوگوں جتنا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو برے کام کرتا ہے وہ کسی کو اپنی برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے،
تو وہ اس کے ساتھ بھی برائی میں شامل ہوگا اور اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے، تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، پھر ان کے اوپر چھت وہاں سے گر پڑی جہاں سے وہ بالکل گمان ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ کافروں کی تکلیفوں پر، ان کی چال بازیوں پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ یاد رکھو اس دنیا میں ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے، کہ بڑے بڑے عالی شان محلات کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور وہ کھنڈروں میں رہنے لگے، اور ان کو وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو کسی قسم کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ ایسے کہ تقوی والے کو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے آسانی کا راستہ دکھاتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو وہاں سے عذاب آتا ہے جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں خود پر، وہ سبمٹ کر جاتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اس وقت ہر قسم کی آکڑ ان کی نکل جائے گی، بڑے سے بڑے اکڑ باز کی اکڑ نکل جائے گی۔ جب فرشتے آتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ جی میں نے روح نہیں نکلوانی، مارتے ہوئے اس ظالم شخص کے چہروں پر اور اس کی پشتوں پر ان کو نکال کر لے جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے، جیسے مجرموں کو لے کر جایا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے تھے، ہمارے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، دبا ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے اور دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں خیر۔ وہ کہتے ہیں کیا نازل کیا؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے رب کی خیر ہے۔ وہ اچھا، وہ ایسا حکم ہو جو کہ بہت ایزی ہے، وہ ایسا حکم ہو جس کو عمل کرنا مشکل ہے، وہ ان کے لیے اس میں خیر ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی اچھائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہترین گھر ہے متقین کا۔ ڈرنے والوں کا کیا ہی عمدہ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، عدن کے باغات، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہمیشہ کے رہنے کے باغات، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، اور اللہ ڈرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کی حالتیں فرشتے روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ طیب ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، صاف پاک ہوتے ہیں، اپنے دل کو کفر کی نجاست سے اور گندگی سے پاک رکھنے والے، نفرت سے پاک رکھنے والے، ان سے کہا جائے گا سلام علیکم۔ فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے، جناب تشریف لائیے، آج آپ کے اکرام کا دن ہے، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے ان اعمال کے بدلے میں جو آپ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ نہیں انتظار کر رہے مگر فرشتوں کا کہ جب ان کے پاس تیرے رب کی کوئی نصیحت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، اس لیے منتظر رہیے، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے کا انتظار کرو، کیونکہ جو انہوں نے عمل برے کیے ان کے وبال انہوں نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آگے چلیے، وہ کہتے تھے جو مشرک تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، ہم تو اپنی تقدیر کے آگے ہمارا عمل جو ہے نا وہ رک گیا ہے، تقدیر کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی وہ کٹ بحثی اور کٹ حجتی کریں گے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ آگے چلیں تو آیت نمبر ہمارے پاس 30 آ جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی غیر خدائی طاقتوں کے راستے پر چلنے سے بچ جاؤ. تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن پر اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ تھے جن پر اللہ نے گمراہی ثابت کر دی. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زمین میں سیاحت کرو اور پھر کیس سٹڈیز کرو، ہسٹری کو اٹھا کے دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اگر تمہیں ان کی ہدایت کی ہرس ہے تو اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جب مر جائے گا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم ایسا تو ہونا بالکل برحق ہے، یہ وعدہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان یا یقین یا علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ظاہر کر دیں ان کے لیے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. یعنی جو قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں، وہ کافر کہتے تھے حساب کتاب دوزخ جنت سب بے حقیقت چیزیں ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر ان کو لگ پتے جائیں گے. یہ پتہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ موو کرو. وہ کہتے ہیں جنت نہیں، دوزخ نہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے کہ یہ کانفیڈنس قرآن آپ کو دیتا ہے، اور اس شک سے اللہ کا قرآن نکالتا ہے ہمیں. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 40، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا. ہر چیز آٹومیٹک ہے اللہ کے پاس. یہ چیز آج کے قاری قرآن کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں نا ہو جا، اور ہم ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈے فرسٹ سے آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ کے پاس. اور اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے خاطر وطن چھوڑا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر دی. بڑا مشکل ہوتا ہے وطن چھوڑ کر جانا. آپ کا گھر، آپ کا کاروبار سب وہاں پر ہے، آپ کی فیملی، آپ کا کنبہ سب وہاں پر ہے، بچپن کی یادیں بکھری ہیں، آپ نوسٹالجک ہو جاتے ہیں، وہاں کے کھانے، وہاں کی زبان، وہاں کی کلچر. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے دین کی خاطر وہ جگہ بھی چھوڑ جائیں، نئی جگہ پر جا کر آباد ہو جائیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم وہاں سے اپنے دوست چھوڑ کر جاؤ تو تمہیں اس سے اچھے دوست نہ ملے، تم وہاں پہ اپنا کاروبار چھوڑ کے جاؤ تو اس سے اچھا تمہیں کاروبار نہ ملے. ضرور اچھا ٹھکانہ ملے گا. اس پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ جگہ چھوڑ کر جانا. تو زندگی میں ہمیشہ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہی رہنا چاہیے. ہجرت کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ تھنک پازیٹیو، آگے بڑھیں، زندگی کو مزید بہتر کرنے کی، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اپنے دین کو نہ، اپنے دین پہ مزاحمت، اگر مزاحمتی قوتیں ہیں تو ان کو چھوڑ کر چلے جائیں. اپنی اٹینشنز کو پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں. وہ کون سے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں؟ کن کو زمین میں اچھا ٹھکانہ ملتا ہے اور آخرت کا اچھا اجر ملتا ہے؟ وہ جو صبر کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنی اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آپ کے پاس آیا ان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، کتاب دی، صحیفے دیے، اس میں ذکر نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو بتائے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس لیے جو بری بری چالیں چلنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھنسا دے یا وہاں سے عذاب آئے جہاں سے ان کو شعور تک نہ ہو. دیکھیں یہ کووڈ کیا تھا، اللہ نے وہاں سے عذاب دیا جہاں سے ہمیں گمان تک نہیں تھا. ان کو چلنے پھرنے کی جگہوں پہ ان کو عاجز کر دیا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یا تمہیں خوف کے عالم میں پکڑ لے کے تمہارے سامنے تمہارے اپنے پیارے ایک ایک کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہو اور تمہیں لگے کہ اب میری باری آئی. اللہ فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں، اس لیے میری صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کہ میں تم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں. دیکھو اللہ نے فرمایا صبح اور شام اللہ کی وہ چیزیں جو ٹھوس چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کے اندر سے روشنی نہیں جاتی، ان کے سائیں دائیں بائیں ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اللہ کے لیے ہر چیز سجدہ ریز ہے. کیا مطلب سجدہ ریز ہے؟ اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرتی ہے، اللہ کی ہدایات پہ عمل کرتی ہے، کوئی سرکش نہیں. زمین و آسمان کی ایک ایک مخلوق، پرندے، فرشتے اور ہر چار پائے، وہ کوئی تکبر چھپائے
کوئی اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، کوئی عاجزی، ہر کسی کی عاجزی ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق بچا لاتے ہیں۔ تو انسانوں تم بھی اس وسیع سلسلہ ہائے کائنات کا حصہ بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنا اطاعت، سر اطاعت خم کرو۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ ہی کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتے ہو، اور تمہارا وجود، تمہاری صحت، تمہاری عافیت، تمہارا مال، تمہاری ہر غرض، چھوٹی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جب تکلیف پہنچتی ہے تو روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ اللہ تم سے تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، اور دلوں میں بہار لاتا ہے، تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ پھر اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو معبود بناتے ہیں، اور ان چیزوں میں اللہ کا حق اور حصہ رکھتے ہیں جو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، رزق اللہ نے دیا اور دیتے غیر اللہ کے نام کے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر بیٹیاں مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ تمہارا عالم تو یہ ہے کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھرا ہوتا ہے، اور اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ کیا وہ ذلت کے باوجود اسے رکھ لے گا یا مٹی میں دبا دے گا؟ سن لو، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی مثال بری ہے، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ جو جہلا ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، کبھی روایات کی بھیٹ چڑھاتے ہیں تو کبھی برادری کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، یہ زندہ درگوری ہے۔ اللہ نے فرمایا جس دن قیامت کے دن اس زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو گھر کی چار دیواری کے اندر درگور کرتے ہو، جس کی کبھی شادی نہیں کرتے تو کبھی اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، کہ وہ کس گناہ کی بنیاد پر، اس کا قصور کیا تھا کہ اس کو اس کے جائز حقوق سے محروم کیا گیا، یا کبھی اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انسانوں کو اللہ ان کے ظلم کی پاداش میں پکڑ لے تو پھر ایسا تو کوئی انسان نہیں جس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو، پھر زمین میں کوئی نہ بچے۔ لیکن اللہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ایک ساتھ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ کیلکولیٹڈ ٹائم ملا ہے، اس لیے اس وقت کو درست طریقے سے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی قسم تیرے سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی رسولوں کی۔ کیوں؟ یاد کریں، ابھی اسی سپارے میں پڑھ کے ہیں، شیطان ان کو مزین کر کے، ان کو دولت کی، شہرت کی اور اس طرح سے ٹافیاں دے کر ان کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، ان کو اللہ کے راستوں سے دور لے جاتا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، وہی ان کا ساتھی ہے، آج بھی وہی ان کا دوست ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی ہم نے تجھ پر خود کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے ذریعے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کتاب کے نزول کے 3 مقاصد، ایک تو یہ ہے کہ یہ واضح کر دینے والی کتاب ہے، پھر یہ ہدایت اور رحمت ہے، سراسر ہدایت ہے اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لاتی ہے، اور ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے پانی نازل کیا، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور جانوروں میں تمہارے لیے آنکھیں کھول کر دیکھو بڑی عبرت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے پیٹ میں گوبر بھی رکھا، خون بھی رکھا، لیکن ان کے بیچ میں سے خالص خوبصورت خوشگوار حلق سے اترنے والا، بآسانی نیچے اترنے والا دودھ تمہیں پلایا، اور پھر انگور اور کھجوریں اور پھل جس سے تم نشاور چیزیں بھی بناتے ہو، انہی سے بنتی ہیں، انگور کی شراب اور اچھا رزق بھی ہو۔
لیکن اس میں تو ایک نشانی ہے کہ ایک ہی چیز کے دو استعمال ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ رزق ہے، اس کی استعمال اچھا کرو، اور وہ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ پھر آ جائیے اس سورت کے نام پر، سورۃ النحل۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، اللہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں گھر بنا، کچھ درختوں میں، اور کچھ اس میں سے جو لوگ اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنائے، یعنی اپنے چھتے چڑھا۔ یہ ہے اس خاص شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی شہد، جو اللہ کا خاص عطیہ ہے اس مخلوق کے لیے، جنت کا پھل ہے، جنت کی خوراک ہے جو اللہ نے اس مکھی کے ذریعے دنیا میں اتاری ہے۔ اور جنت میں تو شہد کی پوری نہریں ہوں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور دوسری مخلوق میں فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے کہ دوسری مخلوقات کو آپ کھانا دیں، کھانا کھا کے پیٹ بھر جائے گا، وہ مزید کچھ نہیں کھا سکتا، مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن انسان اتنا کھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہر مخلوق کو اس کا پورا ایک سسٹم دے کر دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ نے شہد کی مکھی کو سمجھایا کہ ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسنا ہے۔ تو شہد کی مکھی کی چوائس دیکھیے، ہر اس دنیا میں اڑتی ہے جہاں پہ گند بھی ہے، جہاں پر کوڑا بھی ہے، جہاں پر گندا میٹھا بھی ہے، لیکن اس شہد کی مکھی نے صرف پھولوں کا رس چوسنا ہے۔ پھر شہد کی مکھی پھولوں کا رس جب چوس کے اڑتی ہے تو کسی نے نہیں دیکھا کہ پھولوں کی پتیاں ادھر ادھر بکھری ہوں، اتنے نازک طریقے سے، اتنے ریفائنڈ طریقے سے، اتنے خوبصورت انداز میں، ڈسپلن سے وہ اس کا پھل بھی کھاتی ہے، واپس بھی آتی ہے، اور اس کے پیٹ سے شہد بھی نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے پیٹ سے کھانے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بنا کر بیچ دی گئی۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ڈسپلن سے رہنا ہے، تعاون سے رہنا ہے، کالونیز بنانی ہے، ایک امام ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کے بعد جب تم نے کھانا ہے تو بہترین کھانا ہے، اور جب دینا ہے تو بہترین ڈیلیور کرنا ہے، تمہارے وجود سے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اور پھر اگر کوئی تم سے پنگا لے تو پھر اس کو بتا دو ایک دفعہ کہ تم کیا چیز ہو۔ اس لیے شہد کی مکھی، اللہ نے اس کو آنر دی کہ اس کے نام کی صورت قرآن میں نازل کی، تو اس کے لیے پھر اس پر تحقیق ضروری ہے۔ شہد کی مکھی کا پورا لائف سٹائل چیک کیجئے، آپ جو اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ کی عقل کے دریچے واہ ہوں گے، آپ حیران سے حیران ہوتے جائیں گے۔ پورے چھتے کی پوری تقسیم اور حکم کے مطابق مکھیوں کی وضاحت، مکھیوں کی غذا، مکھیوں کا رہن سہن، مکھیوں کے اندر جو دربان مکھیاں ہیں وہ کسی اجنبی کو اندر آنے نہیں دیتی، مکھیوں کے انڈے نکلنے کا سیزن، مکھیوں کا موم کے ساتھ چھتا بنانے اور معماری کی ٹیکنیک، مکھیاں جو سپاہی ہوتی ہیں، مکھیاں جو پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں، مکھیاں جو انسانوں اور جانوروں اور دوسروں انسانوں کے لیے خوراک بناتی ہیں، اس مکھی نے جتنی خوراک چاہیے لے کر باقی کو سٹور کر دیا۔ کوئی مکھی اپنے کسی شہد کی بنانے اپنی فیکٹری کے پیسے چارج نہیں کرتی، وہ نفع بخش کیڑا ہے، حشرات الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کاریگری کا عجیب نمونہ قدرت کی، ان کے سوچوں پر آپ ذرا غور و فکر کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ہمارے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فوت کرتا ہے، پھر تمہیں کوئی رذیل عمر بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھو وہ لوگ جو کہ اپنی عقلوں پر بہت مان ناز کیا کرتے تھے، وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں جو آج جن کو ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے باشعور ہیں، ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے۔ دیکھو وہ بھی جو بزرگ آج اپنی بات بھی کنوے نہیں کر پاتے، ان کے قوا سارے مزمحل ہو گئے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا، ان سے کھایا بھی نہیں جاتا، ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ یہ اللہ فرماتا ہے عبرت کی آنکھیں کھولو۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں طاقت دی ہے، وہ چاہے تو تم سے طاقتیں چھین
چھین بھی سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی، بس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے وہ کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں کو دینے والے نہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دے دیے، جب تم انسان اپنے سے غلاموں کو اپنا کوئی رزق نہیں دیتے اور وہ اپنے سے برابر تم ان کو نہیں بٹھا سکتے، تو اسی طرح اللہ بھی اپنے مخلوقات میں سے کسی کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے بنائے، ایکسٹینڈڈ فیملی، اور ان سے محبت پیدا کی۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ کی نعمتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان اور زمین سے رزق پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثال پیش کی، ایک مملوک غلام جس کے آپس میں ایک وہ غلام جس پر جو کسی کی ملکیت ہے اور کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور وہ شخص جو کہ خود مالک ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ جو مالک اور غلام میں فرق ہے ایسے اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک اور مثال دو آدمی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، اور وہ شخص جو بول بھی سکتا ہے اور عدل کا حکم بھی دیتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور جن کے ذہن آزاد ہیں توحید کی وجہ سے وہ، اور جو غلام ہے کئی لوگوں کے، کبھی اپنے خواہشات کے اور کبھی اپنے خوف کے، یہ برابر نہیں۔ اس لیے توحید انسان کو لبریٹ کرتی ہے، اس کی سوچوں کو آزاد کرتی ہے۔ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کا غیب ہے، اور قیامت کا امر نہیں ہوگا مگر آنکھ کا ایک جھپکنا، یاد رکھنا جیسا کہ پلک جھپکنے میں قیامت کایا پلٹ ہو جائے گی، زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اور درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کو یہ چیز مشکل نہیں، اللہ قادر ہے کہ تم پلک جھپکو اور تمہارا سارے کا سارا کایا پلٹ ہو جائے۔ اگر کائنات میں نہیں ہونی تو تمہاری زندگیوں میں بھی کایا پلٹ ہو سکتی ہے پلک جھپکنے میں، اس لیے اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے، یاد ہے کچھ نہیں پتا تھا تمہیں کیا 2 + 2 4 ہوتا ہے کہ 2 + 2 5 ہوتا ہے؟ ہمیں تو لفظ بولنے نہیں آتے تھے، ہمیں تو لکھنا نہیں آتا تھا، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ نے تمہیں سکھایا، کان آنکھیں عقل اور شعور دیا تاکہ تم شکر کرو۔ پھر تم دیکھو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو، کوئی سلسلہ مخلوقات میں نہیں اڑتا، تم انسان نہیں اڑ سکتے، کوئی اور نہیں اڑ سکتا، پرندے اڑتے ہیں، خود اڑتے ہیں نہیں، اللہ ان کو اڑاتا ہے، اللہ ان کو آسمان میں تھامتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات ہے جس نے زمین و آسمان کے درمیان ان پرندوں کو اڑنا سکھایا۔ اللہ نے تمہارے گھر بنائے، تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور پھر تمہیں چھوٹے چھوٹے گھر دیے چوپایوں کی کھال سے، جو کہ خیموں کی صورت میں تم اپنے سفر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو۔ پھر ان چوپایوں کی اون سے تمہارے لیے گرم کپڑے دے دیے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان دے دیا۔ اللہ نے ہی تمہیں ایک وقت میں کئی چیزیں بنائیں جسے تم رہائش دے سکتے ہو، اسی چمڑے سے تم کپڑے بناتے ہو، اسی چمڑے سے تم اپنے جوتے بناتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کی جن کے سائے بنا دیے، تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ یعنی غاریں بنائیں، تمہارے لیے قمیصیں بنائیں جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتی ہیں، تمہیں لوہے کی زرہیں دیں اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کو پہچانتے ہو پھر اللہ ہی کا انکار کرتے ہو جس نے یہ سب کچھ تمہیں دے دیا، اس لیے اللہ کی ذات کو پہچانو۔ پھر اللہ فرماتا ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر امت سے گواہیاں ہوں گی، وہاں پہ برابر پراپر عدالتیں لگیں گی اور گواہیاں کھڑی ہوں گی۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی معافی کی درخواست لی جائے گی، کوئی عذر و معذرت نہیں۔ اور ظالم جب عذاب دیکھیں گے اور تخفیف کو دیکھیں گے، ایک ہی انٹینسٹی ہے، کم زیادہ نہیں ہو رہا، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہو رہی، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جا رہی، ایک ہی ٹیمپریچر ہے، ایک ہی شدت ہے،
اسی شدت سے مارے پڑ رہی ہیں کوئی، اور بریک نہیں دی جا رہی۔ تو جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے مشرک ساتھیوں کو، اپنے مشرک معبودوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ یہی ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تو وہ ان کی طرف بات کو لوٹا کر کہیں گے جھوٹے ہو تم، اور پھر اس دن اللہ کے سامنے سر جھکا کر فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن کی فرما برداری کا کیا فائدہ؟ آج فرما بردار ہو جائیں، آج اسلام لے آئیں، آج اپنے دل کی خوشی سے اللہ کی بات مان لیں، اور ان سے گم ہو جائے گا، سب گم ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، کبھی کسی سفر پہ گئے ہو، پاسپورٹ گم ہو جائے، ٹکٹ گم ہو جائے، کبھی آپ کسی بڑے ضروری ڈاکیومنٹ گم ہو جائے، کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جن پتوں پر تکیہ کرتے ہوئے جائیں گے وہ گم ہو جائیں گے، اور وہ اس دن جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان پر عذاب دیں گے اس کے بدلے میں جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ جس دن ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم ہر ایک آپ پر ہم نے کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بڑے عمدہ اور مفصل طریقے سے بیان کرتی ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے احسان مؤمنین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، اور اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل احسان کرو، قرابت داروں کو ان کا حق دو، اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کراؤ، ان کے بچوں کو پڑھاؤ، بے گھر نہیں ہے تو ان کو گھر لے کر دو، بیمار ہے تو ان کے علاج معالجے کا خرچہ اٹھاؤ۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے یہ جس نے تمہیں دیا، اور تمہیں منع کرتا ہے کہ کوئی بے حیائی، کوئی بےہودہ کانٹینٹ نہ دیکھنا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے، نہ اس کو وائرل کرنا ہے۔ کوئی بےہودہ چیز جہاں سے بھی دیکھو وہاں سے کرام سے گزر جاؤ، لغو سے، بے حیائی سے، سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ جب آپس میں عہد کرو تو عہد پورا کرو، قسموں کو ان کے پختہ ہو جانے کے بعد مت توڑو جس پر تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فری چوائس دی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے، وَمَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو کیا ہوگا نیک عمل کا، اس کی زندگی میں کیا اثر آتا ہے، کیا برکت آتی ہے؟ ہم اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ نے فرمایا مرد اور عورتیں، ان کی زندگی میں سکون ہوگا، عزت ہوگی، دل کا اطمینان ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، ایمان کی لذت ہوگی۔ عمل اور ایمان اور عمل صالح کی بدولت یہ دولتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح نہیں کرتے وہ ان دولتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی، آخرت کا بھی سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے، ایسی لذت جو دل کو مل جاتی ہے۔ اللہ قسمت پر راضی کر دیتا ہے، دل کو قناعت نصیب کرتا ہے، اور یہ ساری دولتیں صرف اہل ایمان کو میسر ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے، اور جب قرآن تو پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کر شیطان مردود سے۔ بے شک شیطان مردود قرآن کی تلاوت کے دوران خلل اندازیاں کرتا ہے، اس لیے ہم قرآن کو پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ طلب کیا کر۔ بے شک اس شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ انہی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو شیطان سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن شیطان کو کہا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر اے شیطان تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے
اس کا غلبہ، شیطان کن لوگوں پر اپنا تسلط جما سکتا ہے؟ جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور شیطان کی وجہ سے اپنے رب سے شرک کرتے ہیں۔ آگے چلیے تو آیت نمبر 102، اے نبی کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے تیرے دل پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اے نبی ہم جانتے ہیں بے شک جو کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور ہی سکھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسلم الخزرمی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دو عیسائی غلام تھے جو عین التمر کے باشندے تھے، ایک کا نام یسار تھا، دوسرے کا جبر تھا، اور وہ دونوں اپنی کتاب سے کچھ پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی نبی کریم ان کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے۔ مشرکین کہنے لگے محمد ان دونوں سے سیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جو قرآن ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ بے شک جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، اور جو اللہ پر کفر کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، لیکن سوائے اس شخص کے جس کو کہ زبردستی کوئی کفریہ بات لوگ پکڑ کر مار کر کے جی یہ بول لو تو وہ بولو، لیکن دل میں ایمان مضبوط ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے۔ لیکن جو دل کی خوشی سے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کی خوشی سے دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اس پر اللہ سینہ کھول دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل اسلام سے دور ہو جائے، اس کا دل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے۔ کیوں ان کا سینہ کفر کے لیے کھلا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر فوقیت دی۔ یہ بہت بڑا سوچنے کا انداز ہے۔ سودا کرے آخرت کا، دنیا کو اگر دینا پڑے ہاتھ سے تو دے دیں، لیکن آخرت کو نہ چھوڑیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کو دنیا پر فوقیت نہیں دیتے ان کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے، ان کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے، ان کو بیماری لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے کان، آنکھیں اور دل مہر زدہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے کان آج سنتے تو ہیں، سماعت تو ہوتی ہے لیکن اس میں سمجھ نہیں رہتی، ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہوتی، اور دل ان کے چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، عام سی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں بیٹھتی۔ یہ لوگ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پورا سمجھا دیا اللہ نے کہ دلوں کو اطمینان، دلوں کا کفر کے لیے کھل جانا ہماری اپنی چوائس پر اس کا کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ جو دنیا کی زندگی پر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی دے دیتا ہے، لیکن دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے وطن چھوڑا، جہاد کیا، صبر کیا، اس کے باوجود کہ ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر بخشنے والا ہے۔ پھر ایسا ہوگا قیامت کے دن ہر شخص، اس کا اپنا نفس اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اسے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور پورے بدلے دے دیے جائیں گے ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 112 سورۃ النحل۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، امن والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور فراوانی رزق کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی نعمتیں عطا کر رکھی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ نعمتیں اللہ نے چھین لیں، ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، جس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس پر، انٹرنیشنل سوشل سسٹم پر یہ آیت منطبق کر کے دیکھ لیجئے۔ جو قوم اپنے ریسورسز کو ویسٹ کرتی ہے، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ شکرے لوگوں کو کبھی بھی نوازتے نہیں رہتے۔ یاد رہیں جب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
اور ان کے پاس رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، ان کے پاس عذاب آیا اور وہ ظالم تھے، تو اللہ فرماتا ہے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو نہ شکرے لوگ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اگر اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار خون اور اس کے بعد سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام بلایا جائے، لیکن جو شخص بے بس ہو جائے تو وہ بھی کھا سکتا ہے اتنا جتنا کہ اس کی موت واقعہ نہ ہو، اس کی زندگی کا باعث بن جائے۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی تھے ہم نے ان پر سارے جو گڈ فیٹس تھے وہ حرام کر دیا، اللہ نے بتا دیا کہ جو اومیگا 3 جو ہمارے پاس فیٹس ہوتے ہیں، فیٹس کی گڈ کیٹیگری ہے، وہ ان پر حرام تھی۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کر لو تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا پیکج صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب معاف ہے۔ ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ میرے پیچھے آنے والوں میں میری سچی نام بری اور شہرت رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جہاں لیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ امامت کا ٹائٹل لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر سلامتی ہے کیونکہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ابراہیم سب دنیا سے یکسو سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ پھیرنے والے تھے۔ ابراہیم کے کردار کی امتیازی شان ہے کہ وہ توحید پرست تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اللہ نے کن دو نعمتوں کی بنیاد پر چنا تھا؟ وہ اپنے اللہ کے لیے ہر ایک رشتے کو نیچا کرنے والے اور اللہ کے رشتے کو سب سے اوپر رکھنے والے تھے، اور اللہ کی ہر نعمت کا دل سے شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس کو چن لیا، اللہ نے اسے راہ مستقیم کی ہدایت دی، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی اچھا اجر دیا، اللہ نے اس کو آخرت میں بھی صالح لوگوں میں اٹھانا ہے۔ اور پھر اے نبی تمہیں بھی وحی کی کہ جیسے ابراہیم کی 2 عادتیں تھیں، ان دونوں عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سب سے بڑا اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور پھر اپنے ابراہیم جیسے شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 125 اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اس طریقے سے ان سے بحث کر جو سب سے اچھا ہے، یقیناً تیرا رب بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو راستے سے گمراہ ہوا اور اس کو جو ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، کیسے؟ حکمت سے، خوب پختہ اور مضبوط حکمت سے، ایسی محکم پختہ دلیل سے جو حقیقت کے مطابق ہو، جو سچویشن کے مطابق ہو، جو ایج کے مطابق ہو، جو لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق ہو، وہ برہان ہے، اور ایسی عمدہ نصیحت جو سننے والے کے دل میں گھر کر جائے۔ اس لیے پھر اس میں دعویٰ کی پوری فلسفی سمجھ میں آ گئی۔ ہر دور کے مطابق، ایج کے مطابق، سچویشن کے مطابق لوگوں سے گفتگو ان کی زبان میں ہونی چاہیے، ان کے کلچر کے مطابق ہونی چاہیے، اور پھر جب ان سے کوئی جھگڑا کرنا ہے تو اپنی ذات کا وقار خراب نہیں کرنا، احسن طریقے سے جھگڑا کرنا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ ہاں اگر صبر کر جاؤ تو یہ اور بھی اچھا ہے، تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور اللہ نے فرمایا صبر کر، اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو۔ اے نبی آپ ان کے بے اعتنائیوں پر صبر کرتے ہیں تو صبر کا اجر تو اللہ دے گا۔ غم کیوں کھاتے ہیں؟ دل میں تنگی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیوں ان کے مکروں پر اپنے دلوں کو رنجیدہ خاطر کرتے ہیں؟ صبر کا اجر اللہ دے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنون ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔